اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، یہ بات بنیادی نہیں ہے۔ بنیادی یہ ہے کہ آپ اللہ کا پاک کلام سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل پر شروع ہونے والی سیریز کو مکمل دیکھ لیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ قرآن مجید بآسانی پڑھ سکیں گے۔ انگلش سیکھنے کے لیے ABCD یعنی الفابیٹس سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تختی نمبر 1 یعنی لیسن نمبر 1 یہ سیکھنا انتہائی بنیادی اور ضروری ہے۔ ہم یہ 2 یا 3 دن میں پہلی تختی سیکھیں گے اور امید ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے بلبوتے پر لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس لیسن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 تختی نمبر 1 کا نام ہے مفردات۔ یہ بات آپ جان لیں کہ مفردات اس کو کہتے ہیں کہ تمام حروف، تمام لیٹرز جدا جدا ہوں، ایک حرف دوسرے سے جڑا ہوا نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے مفردات۔ یعنی تختی نمبر 1 مفردات۔ دیکھیں یہاں تمام حروف الگ الگ ہیں، یہ الف، یہ با، یہ تا، یہ ثا، یہ جیم، تمام حروف الگ ہیں، کوئی آپس میں جڑا نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 مفردات، فردن فردن جدا جدا ہیں۔ اب ہم پہلے حرف الف سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے حرف کو پڑھنا ہے الف۔ اس کو کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، بہت سارے بہن بھائی اس کو پڑھتے ہیں الف، جو کہ غلط ہے۔ اس کو 1 سیکنڈ میں ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانت کے اندر کی سائیڈ ٹچ ہوگی۔ الف الف الف۔ دوسرے نمبر پر جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کو پڑھنا ہے ہم نے دونوں ہونٹ آپس میں ملانے ہیں۔ با با با، دونوں ہونٹ ملا کر با۔ تیسرے نمبر والا حرف 2 نقطے والا، اس میں زبان اندر سے تالو کو لگے گی۔ اندر جو منہ کا اندر کا حصہ ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو تالو کا حصہ کہتے ہیں۔ زبان کی اوپر کی سائیڈ اس تالو سے ٹچ ہوگی اور پھر ہم آواز نکالیں گے تا تا تا۔ چوتھے نمبر پر حرف ہے 3 نقطے والا، زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکالنے کے بعد ہم نے آواز نکالنی ہے ثا۔ زبان کی نوک دونوں دانتوں سے باہر نکالنے کے بعد ہم نے ساؤنڈ نکالنا ہے ثا ثا۔ بہت سارے بہن بھائی اس میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ سیٹی کی آواز آ جاتی ہے، جس طرح کہ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز ہے، وہ سیٹی والے حروف ہیں، تو یہاں پر بھی وہ سیٹی ان سے نکل جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہاں ہم نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، بغیر سیٹی کی آواز کے ہم اس حرف کو ادا کریں گے۔ زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکالیں گے اور نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کی آواز کے ثا
آپ کی زبان جو ہے باہر نہیں نکل رہی دانتوں سے، اندر ہی ہے، تو اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. پانچویں نمبر پر جو حرف ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ مد بھی ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. دانتوں کو ملائیں گے اور آواز نکالیں گے، کھینچتے ہوئے پڑھیں گے. جیم جیم جیم. چھٹے نمبر پر جو حرف ہے یہ حروف حلقی کا حرف ہے، یعنی حلق سے زور لگا کر گلا صاف کرتے ہوئے طریقے پر ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. سامنے شیشہ ہو، آپ اس پر اپنی منہ کی ہوا مارنا چاہیں جس طرح کہ نظر آتا ہے شیشے پر، تو اس طرح کرتے ہوئے جب آپ کریں گے تو یہ حرف آپ کے منہ سے بآسانی اچھے طریقے سے نکل سکتا ہے. سن گلاسز ہیں آپ نے پہنے ہوئے، چشمہ پہنا ہوا ہے، اس کے ان گلاسز کو یعنی شیشوں کو صاف کرنے کے لیے لوگ اپنے حلق سے ہوا نکالتے ہیں، اس کو لگا کر پھر صاف کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس حرف کو نکالنے کا. یہ بہت ہی بنیادی ہے تجوید کے لیے، اس پر آپ نے کوشش کرنا ہوگی. ساتویں نمبر پر جو حرف ہے یہ ہے، دیکھیں یہ بھی حروف حلقی کا حرف ہے. جس طرح اس کو ہم نے حلق سے نکالا، اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے زور لگا کر گلے سے حلق سے نکالنا ہے. جس طرح انسان گلا صاف کرتا ہے، کھانستا ہے، اس طریقے پر اس لفظ کو، اس حرف کو ادا کیا جا سکتا ہے. خو خو خو. یہ طریقے ہم بچوں کے لیے، عورتوں اور بڑی عمر والے جو افراد ہیں ان کے لیے اس طرح پڑھا رہے ہیں تاکہ ہر کسی کو آسانی سے یہ بنیادی تختی سمجھ میں آ جائے. آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ کے بغیر یہ مرحلہ حل نہیں ہو سکتا. اس لفظ کو، اس حرف کو دوبارہ دیکھیں. خو خو خو. یہ جو حرف ہے اس کو ہم نے مد کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. دال الف مد ہے تو کھینچیں گے، اور یہاں پر بھی، تو یہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں دال دا. یہ دیکھیں تا اور دال کا مخرج سیم ہوتا ہے. تا پر ہم نے زبان کا اوپر کا حصہ تالو کو ٹچ کیا تھا اندر سے، تو یہاں بھی دال میں بھی زبان کا اوپر کا حصہ اندر سے، منہ کا جو اندر کا حصہ ہے تالو کا، اس سے ٹچ ہوگا. دال دال. یہ کوئی اجنبی سا حرف نہیں ہے، ہر گھر میں جو ہم دال بناتے ہیں بس وہی دال ہے، اس کو کھینچنا ہے. دال دال. اگلا حرف سیم ہے، بس اس میں ہم اوپر ڈاٹ ہے، نقطہ ہے، اور اس میں ہم نے اس کی طرح پڑھنا ہے. جیسے سا پر ہم نے زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکالی اور اس کو ادا کیا نرمی کے ساتھ، اسی طریقے سے اس ذال میں بھی زبان کی نوک ہم نے دانتوں سے باہر نکالنے کے بعد آواز نکالنی ہے اور سختی نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. ذال. دانتوں سے باہر زبان آپ کی نہیں نکل رہی، اس کی کوشش کریں. ذال ذال ذال. اس کی جگہ آپ نے یہ والا حرف زا نہیں پڑھنا، اس کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کو نرمی کے ساتھ زبان نکالتے ہوئے ذال ذال. اگلا حرف ہے را. اس کو، یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. را الف ہے تو کھینچا ایک الف کی مقدار. را. بہت سارے اس کو را پڑھتے ہیں، را نہیں ہے بلکہ را را را. بہت سارے بچے پڑھنے والے ہیں اور بوڑھی عورتیں یا بڑی عمر کے افراد پڑھنے والے ہیں، تو اس لیے ہم اس سبق کو 2 لائنوں میں آج رکھتے ہیں.
آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. اس کو اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں. کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے حروف پر ہم بات کریں گے. جب تک یہ تخطیط صحیح نہیں ہوتی ہمارا قرآن مجید صحیح نہیں ہو سکتا. جس نے سبق سنانا ہو اپنا میرے اس واٹس ایپ نمبر پر مجھے وائس کر دے, سبق سنا دے. جو غلطی ہوگی میں دوبارہ انشاءاللہ بتا دوں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.